آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ غیر مسلموں مثلاً سیاہ حضرات کو آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی تک تو ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا، مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ان کو سمجھا جاتا ہے، اور آپ کی حکومتیں ان کے لیے حج کا اہتمام کرتی ہیں، سعودی عرب کی حکومت مسلمانوں کی حیثیت سے ان کو حرم میں داخل کرتی ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ سنیوں کے یہاں بھی بڑے بڑے ایکسپیکٹس ملتے ہیں، آپ کہیے تو سنا دو تو ہمیں صرف یہی تک محدود رہنا چاہیے کہ ہم کسی غلطی کو غلطی کہیں، کسی آدمی کو مسلمانوں کے دائرے سے نکالنے کا کام کرنا یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ اپنے دور میں بھی اس کی وضاحت کیجیے، قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں، اس نے زکوٰۃ کے مصارف میں مسکین اور فقیر کو بیان کیا، یہ تو نہیں کہا کہ فقیر مسلمان یا مسکین مسلمان کو نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں نے اس پر مسلمان ہونے کی شرط کہاں سے لگا دی۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ فقراء مساکین کو، تاوان تلے دبے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ دو، اس میں کوئی مسلمان غیر مسلمان کی تفریق نہیں۔ رام جی صاحب، جیسا کہ آپ انتہائی کامل یقین کے ساتھ قرضے ٹکموں سے اوپر پائسے وغیرہ کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچے ہیں جس کا روایتی مذہبی طبقہ آپ کے نقطہ نظر کی انتہائی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے، میرے لیے انتہائی فکر کی بات ہے کہ آپ بھی قرآن سنت حدیث کو بھی اسی سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ صحیح ہے یا روایتی مذہبی طبقہ۔ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہوگا، اس دنیا میں تو ہم کو اپنے علم عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، اور اس پہ حضور نے بڑی بشارت دی ہے کہ آدمی نے نیک نیتی کے ساتھ دین پر غور کیا اور وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تو 2 اجر ہیں، اور غلط نتیجے پر پہنچا تو 1 اجر ہے، یعنی معاوضہ کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ اپنے رویے کو بدلیے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہزاروں برس سے ہمارے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم قریب لانے کی بجائے دور پھینکتے ہیں، دوسرے کی توجہ قبول کرنے کی بجائے اس کے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ وہ بات اپنی بار بار واضح کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں جو ہم سمجھے وہ زیادہ ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہم کو ترک کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ان کے یہاں کچھ جوہلا قسم کے لوگ کرتے ہیں، ان کے اچھے علماء کی چیزیں آپ پڑھیں تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ملتی، اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اچھائی اور خیر کو نمایاں کرنا چاہیے، نہ کہ شر اور برائی کو بہت نمایاں کرنا چاہیے، وہ کہاں نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کو سنیوں میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو قرآن کے ہر لفظ سے کیا ملتا ہے۔ اس وقت بھی ہے، پوری طرح ہے۔ جس دن آپ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اب ان کو حرمین میں داخل نہیں ہونا، اس دن بات کیجیے گا مجھ سے، یعنی ابھی نہیں، آپ کی پوری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، سارے مسلمانوں کا مجموعی فیصلہ ہے، کبھی کسی نے اس پہ احتجاج نہیں کیا، یہی فیصلہ ہے۔ یعنی علماء جب کبھی اپنے اپنے متعصب حمایتیوں میں اس کی غلطی واضح کی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی آپ ان کو کافر قرار کیسے دیتے ہیں؟ آپ روز صبح کو اپنی فجر کی اذان کو رکھیے، دوسروں کی اذان کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں یہ ہیں جن کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ ان کا جو امامت کا نقطہ نظر ہے، میرے خیال میں اس کی قرآن مجید میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کے علماء کی بھی جن کو میں دلائل کی بنیاد پر غلط سمجھتا ہوں، جس طرح ان کی بات چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں، ایسے ہی اپنے علماء کی بہت چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں، تو بس یہیں تک رہنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ ایک مبالغہ ہے نا، اس مبالغے کو دور کرنا چاہیے۔ آپ کی ابن عربی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ کے بڑے صوفی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء سے بھی برتر مقام رکھتا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے۔ کسی آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے امت کی سطح پر اجتماعی یا سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا کام صرف یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ میں تو ابھی حج کے لیے گیا ہوا تھا اس سال،
میرے بالکل ساتھ اہل تشیع نماز پڑھتے تھے اور سب عبادات کر رہے تھے اور آپ کی حکومت ان کی میزبانی کر رہی تھی. بلکہ اتفاق سے میں جس علاقے میں مقیم تھا وہاں بھی زیادہ وہی تھی اور وہاں کی مقامی مسجد میں کسی جب حرم میں نہیں جانے کا موقع ملتا تھا تو وہاں بھی بہت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. میرا خیال یہ کہ اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنا چاہیے. دنیا کے سارے مذہب سارے کنٹری میں یہ دونوں کو بہت ہی تین دفعہ کرے تو نبوت سے پہلے پڑتا 40 دفعہ کرے جس سے آگے پڑتا ہے. یہ یار متا اس کی غلطی آپ واضح کرتے ہیں. اس کی غلطی روکی آپ کو اللہ کے پیغمبر کا جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, نصیحت کیجیے, غلطی کو واضح کرتے رہیے. لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے کا کام آپ کا یا میرا نہیں ہے. کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا, لوگوں کو ماننا پڑے گا. آپ کے نبی کو نہیں مانتا ہے. میری بات سنیے نا, اسکیم پر نہ جائیے. کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں. جب وہ کرے گا تو دیکھ لیں گے پھر اس کو بھی مان لیں گے. میں صحیح اور غلط سمجھنے کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کسی گروہ کو مسلمانوں کی جماعت سے کاٹنے کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے. یہ فیصلہ امت کو پولیٹیکل سطح پر کرنا چاہیے اگر کرتا ہے, مگر ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم علمی دلائل کے ساتھ غلط کو غلط کہتے رہیں گے, صحیح کو صحیح کہتے رہیں گے. یہ تو آپ مان لیں گے بیسک فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے معاملات بنیادی اور اصولی ہیں, لیکن بس ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے. انہوں نے تو ان کے بارے میں اسٹیٹ نے فیصلہ کیا. قادیانی کو جو قاضی قرار دیا گیا اس میں شیعہ اور دستخط ہے. اگر قادیانی بات کی تو شیعہ کے ترقی میں آپ کو ان کے بارے میں اسٹیٹ نے فیصلہ کیا, میں نے نہیں کیا. اسٹیٹ نے اگر قادیانی کے بارے میں آپ فیصلہ کیا ہے تو شیعہ کی کو دستخط نہیں ہوگا نا, تو شیعہ کو بھی کیا کہا جائے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ شیعہ کو بھی کیا کہیں گے. قاضی نے قادیانی کو بھی قاضی نہ کرے گا کہ شیعہ کو بھی کچھ کہنے لگے گا. ایک منٹ سنیے. بات اصل میں یہ ہے کہ کسی گروہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کافر قرار دے کہ امت سے کاٹ دیا گیا ہے, یہ ریاست کا کام ہے. آپ زیادہ تھوڑا خبر سے سن لیجیے. جب قادیانیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ کسی مولوی صاحب کے فتوے پر نہیں ہو گیا تھا. ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں ان کے اس وقت کے خلیفہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا پورا نقطہ نظر جان کریں. کئی دن تک پوری پارلیمنٹ اس پر بحث کرتی رہی, اس کی پوری روزات چھپی ہوئی موجود ہے. اس کے بعد جیسے عدالتی فیصلہ کیا جاتا ہے ایسے فیصلہ کیا گیا. تو کسی قانونی یا عدالتی فیصلے کا ایک پروسیجر ہے, اس کو اختیار کرنا لازم ہے ہمارے لیے. یہ کوئی معاملہ صرف کسی گروہ کا نہیں ہے. کسی آدمی نے کوئی جرم کر دیا ہے, مثال کے طور پر زنا کر لیا ہے, بڑا جرم ہے, لیکن ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس پر سزا نافذ کر دیں یا اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عدالت میں معاملے کو لے جائیں اور عدالت پھر اس کے بارے میں بھی بات سنے گی, اس کا بیان بھی لے گی اور فیصلہ کرے گی. تو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر تکفیر کا فیصلہ اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے. عوام کا کام یا علماء کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ دیکھیے یہ بات کفر کی ہے, یہ بات شرک کی ہے, یہ بات گمراہی کی ہے اور اس کے دلائل دیں. اس سے آگے انہیں نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا. ایک منٹ جا آپ یہاں آ جائیں. میں ضرور بہت ہی ویلیڈلی کر رہا ہوں کہ ان میں اور جنرل باڈی آف مسلم میں بہت فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن بہت فرق ہے. اور اگر 16 آدمی حج کرنے گئے وہ آپ کہیں آپ تقریبا کرنے گئے. انہوں نے کہا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی گروپ آف پیپل نہیں ہے جو برائی کو کہے کہ سب سے مستحسن کھانا زندگی میں جھوٹ بول سرکاری کرتی ہے, جھوٹ بول کے روک دیا. ہمیشہ یہی کیا, سارے سرٹیفکیٹ چاہیے,
لیکن ہم ان کو نہیں کرتے کہ ہم نبوت کے مقام پر، امامت کے مقام پر، فضیلت کے مقام پر یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے کسی درجے میں غلطی ہماری مجبوری کی، ہماری کمزوری کی، ہمارا نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کسی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں مزدور مومانی سے ایرانی اختلاف کافی ہے کتابوں میں، اور وہ کافی ہے وہ بھی اللہ کو مرضی ہے کہ بالکل آپ کی بات کرنا. منظور نعمانی صاحب کی کتاب سے معذرت کے ساتھ مجھے بڑا اختلاف ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کے بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں دو مکاتب فکر ہیں، ایک اہل حدیث حضرات اور ایک فقہا کی پیروی کرنے والے لوگ، میں یہی صورت ان کے ہاں ہے. جن کتابوں کے اس کتاب میں حوالے دیے گئے ہیں وہ سب ان کے یہاں حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں رسم و یادش روایات بھری پڑی. ان کو جمع کر کے ان کے بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اصولاً غلط ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بخاری شریف مستند ترین کتابوں میں سمجھی جاتی ہے. آپ اس کو نکالیے، میں اس میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں اور فلاں آیت کس طرح کی، اس میں الفاظ کم و بیش ہے. اس کو میں نقل کروں اور یہ کہوں کہ اہل سنت حضرات قرآن مجید میں کمی بیشی کے قائل، اس کو آپ علمی دیانت اور انصاف کے مطابق سمجھیں گے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پچھلی 10-12 صدیوں میں شیعہ حضرات کے ہاں جو چار بہت بڑے علماء پیدا ہوئے، یعنی جن کے بارے میں ان کے اتفاق ہے کہ ان سے بڑے علماء نہیں ہیں. ان چاروں نے بغیر کسی ادنا درجے کے تردد کے یہ بات کہی کہ قرآن وہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور ہم اس میں نہ ایک لفظ کی کمی کے قائل ہیں نہ ایک لفظ کی بیشی کا ہے. سوال یہ ہے کہ اس بیان کو کیوں قبول نہ کیا ہے؟ ایسا دنیا میں ایک شیعہ ایسا بھی ہے جو کمن کرنے میں چاہتا ہوں قرآن کا آرڈر صحیح نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر امام خوئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی البیان آپ عام ملتی ہے، آپ خرید لیجیے. وہ ہے ہی قرآن مجید کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر کی وضاحت میں. انہوں نے اس میں سیدنا عثمان نے جو قرآن مجید کو مرتب کر کے جیسے کہ وہ کہتے ہیں جاری کیا ہے، اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور بڑے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم بالکل ایسے ہی اسی طریقے سے جیسے کہ جو امت کے ہاتھوں میں ہے ایسے ہی. اصول کافی ان کی حدیث کی کتاب ہے اور بخاری آپ کی حدیث کی کتاب ہے. اب آپ کہیے کہ میں دونوں کو برابر رکھ دیتا ہوں، تو میرے نزدیک ہے کہ علمی دیانت بڑی ضروری تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک گروہ سے مجھے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف، مثلا میں ان کے عقیدہ امامت کو بالکل دین اور شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں. میرے خیال میں نہ قرآن میں اس کی کوئی بنیاد ہے نہ حدیث میں اس کی کوئی بنیاد ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ائمہ کے لیے مقام متعین کیا ہوا ہے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد نبوت بھی کم و بیش باطل محسوس ہوتی ہے، اور اس مقام کی بہت سی تصریحات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا امام غائب کا جو تصور پیدا ہو گیا ہے، میں اس کو بالکل افسانہ سمجھتا ہوں. اس کی کوئی دینی یا علمی یا فکری حیثیت میں نہیں مانتا. جو بدعات انہوں نے بعض دینی معاملات میں ایجاد کیے ہیں ان کے اوپر بھی میں تنقید کرتا ہوں. ایسے ہی کرتا ہوں جس طرح کے اہل سنت کے بہت سے مکاتب فکر کی بات کرتا ہوں. لیکن میرے خیال کے مطابق ان گمراہیوں کی تاریخ بڑی لمبی ہے. اس میں کسی گروہ کو متعین کر کے اس کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے یہاں جو کاسٹ بار ہے وہ جمع کر لیا جائے. وہ کاسٹ بارہ ادھر بھی جمع کر لیا جائے تو کم نہیں. میں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کی پوری تاریخ میں چند متعین لوگوں کو سامنے رکھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں. غصہ کرنے والی بات ہے نا. تو میرا خیال یہ کہ اس بنیاد پر ہمیں دوسروں کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین کا سکھایا ہوا اصول کیا ہے. سکھایا ہوا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کے بارے میں کوئی تنقید کرتے ہیں یا کسی جماعت یا گروہ کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں ذمہ دار لوگوں کا موقف کیا ہے. یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم کسی مزار پہ جائیں اور وہاں جو لوگ سجدریز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنیں اور اس کے بعد کہیں کہ سنی حضرات کا مذہب یہ. عوام میں بڑی گمراہیاں ہوتی ہیں.
اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی ایسی لغو یعنی باتیں کرتے ہیں، ایسے قصے سناتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے جن باتوں پر تنقید کی ہے ان کی ابھی میں نے ذکر کیا نا امامت کا عقیدہ یہ ان کے بڑے علماء کی رائے ہے، اس لیے میں نقد کرتا ہوں۔ لیکن جو باتیں منسوخ کی جاتی ہیں ان کی جانب جو ہمارے ہاں کتابوں میں دیکھتے اگر پروپیگنڈے کا لٹریچر تخلیق کیا جاتا ہے، میں بہت معذرت کا درج کرتا ہوں کہ میں نے ہی اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ علمی دیانت کے خلاف میرا اس معاملے میں نقطہ نظر ہے۔ میرے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف تو مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب پڑھی ہے، میں نے ان کی حدیث کی کتابیں بہت دیکھی ہیں، اسی طرح سے ان کی فقہ کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے جلیل قدر علماء کی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو ہمیشہ کرنا چاہیے کہ بہت بڑے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، کسی گروہ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ ان کے ہاں جو چار بہت بڑے آدمی ہیں ان کے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، وہ قرآن کے بارے میں نہ صرف یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس پر ہونے والے اپنے ہاں کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، بلکہ بڑی شدت سے ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو بالعموم ان کے ہاں دوسرے علماء یا ان کے عوام کرتے ہیں۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کہ یہ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے دیجیے، اس کا فیصلہ ہم کیوں کریں؟ یعنی ہمارے سامنے تو جو کچھ ظاہر ہے ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اس کا ہم کیوں فیصلہ کریں؟ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کو تنقید کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا علم کس حد تک ہے، اس میں ہم نے کن لوگوں کا انتخاب کیا ہے تنقید کرنے کے لیے۔ ایک پورے گروہ پر آپ تنقید کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک عام آدمی کی رائے کو پکڑ کے ہم تنقید کر دیں، ایک قصہ سن کے اس کے اوپر تنقید کر دیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ تنقید کی وہی چیزیں لینی چاہیے جن کو ان کے مسلمہ طور پر مانا جاتا